جنات کی حقیقت کیا ہے، یہ ان کا وجود کیسے ہوا، یہ کب سے ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، جنوں کے مقابلے میں انسانوں کو اللہ ذوالجلال نے جو عزت اور عنایت فرمائی ہے، یعنی فرشتوں نے یہ خون ریزی اور فساد یہ جنات میں پہلے دیکھا ہوا تھا۔ فرشتوں کو علم غیب تو ہے نہیں، جی صرف علم غیب تو اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ کیا ہم جنات سے مدد طلب کر سکتے ہیں؟ جو جنوں سے پناہ چاہتے تھے تو اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ غور کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، نہد اسٹوڈیو کے پروگرام جادو، جنات اور نظر بد کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا ہمارا پروگرام جنات کے تعارف کے حوالے سے ہے۔ دیکھیے، ہمارے معاشرے میں لوگوں کی اکثریت جنات کے بارے میں جو معلومات ہیں ان سے آگاہ نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر جنات کے بارے میں ایک غلط نظریات پائے جاتے ہیں بہت سارے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جنات کو لے کر ایک ڈر اور ایک خوف جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اپنے معزز مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالرحمن زاہد حفظہ اللہ سے جنات کے بارے میں وہ معلومات جاننے کی کوشش کریں گے جس کی طرف رہنمائی ہماری کتاب و سنت میں کی گئی ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا فضل، آپ سنائیں، خیر وفیت؟ جی الحمدللہ، طبیعت ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اللہ کا کرم الحمدللہ۔ شیخ صاحب، جنات کے بارے میں سب سے پہلے تو آپ ناظرین کو یہ آگاہ فرمائیے گا کہ جنات کی حقیقت کیا ہے، یہ ان کا وجود کیسے ہوا، یہ کب سے ہیں، اور انسانوں کے ساتھ ان کا تعلق مطلب کیسا ہے، انسان افضل ہیں یا جنات افضل ہیں، یہ ساری باتیں جو کتاب و سنت میں موجود ہیں ان سے ہمیں آگاہ فرمائیے گا۔ سب سے پہلے تو ہمارا تعلق اللہ ذوالجلال کی ساتھ اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، جس کے بارے خود اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ جی، تو آپ دیکھیے، اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے اولاد آدم کو وہ عزت اور وقار اور شان نصیب فرمایا ہے، یعنی تمام مخلوقات پر۔ تو یہاں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جن ہوں، ملائکہ ہوں یا کوئی اور مخلوقات ہے، جی جی، اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے انہیں یہ طاقت اور قوت اور یہ صلاحیتیں عطا کر دی ہیں کہ وہ دریاؤں پر بھی سفر کر رہا ہے، صحراؤں میں بھی چل رہا ہے، زمین و آسمان کے جو معاملات وسیع و عریض ہیں وہ سارے کے سارے عبور بڑی آسانی کے ساتھ کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ذوالجلال کی کرم نوازی ہے، اور وہ عزت اور توقیر جو اللہ نے حضرت انسان کو عنایت فرمائی۔ اور آگے جا کر اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب میں افضلیت اور بہتری اور عظمت ہم نے انسان کو ہی عطا کی ہے۔ صحیح۔ تو لہذا جنوں کے مقابلے میں انسانوں کو اللہ ذوالجلال نے جو عزت اور عنایت فرمائی ہے وہ جنوں کو نہیں عطا کی۔ اب اس طرف آتے ہیں کہ یہ جنات کی مخلوق کب سے پیدا کی گئی، جی، کب یہ مارد وجود میں آئے اور کب سے اللہ ذوالجلال نے ان کو بنایا ہے۔ صحیح۔ تو حضرت انسان کی تخلیق سے پہلے ان کی تخلیق کی گئی، صحیح۔ اور خلقتہ من نار و خلقتہ من طین، جیسے اس نے خود کہا تھا کہ مجھے آگ کے شعلے سے بنایا گیا اور اس کو مٹی سے بنایا گیا، تو اللہ ذوالجلال نے اس وقت جنات کو اپنی قدرت کاملہ سے آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ صحیح۔
اب ہوا یہ کہ یہ عرصہ دراز زمین پر جو ہے اپنی زندگی گزارتے رہے، جیسے اللہ ذوالجلال نے ایک قانون دیا تھا اس قانون کے مطابق، لیکن بعد میں یہ اتنے سرکش ہو چکے تھے کہ ہر طرف بغاوت ہی بغاوت، اس کے نافرمانی ہی نافرمانیاں، یہاں تک کہ اللہ ذوالجلال نے پھر ان کو فرشتوں کے ذریعے وہاں سے بھگایا اور وہ دریاؤں، پہاڑوں اور غاروں اور ٹیلوں کی طرف ان کو جو ہے نکال دیا گیا۔ صحیح۔ اس کے بعد اللہ ذوالجلال نے پھر حضرت انسان کی تخلیق کا جو مصمم ارادہ کیا، جی جی اس کے علم میں پہلے بھی ہے، جی لیکن ایک اس کا اظہار کیا ملائکہ کو جمع کرنے کے بعد۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً جی جی قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ تو انہوں نے کہا کہ یا العالمین، یہ انسان کو کیوں بنا رہا ہے؟ یہ تو فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ یعنی فرشتوں نے یہ خون ریزی اور فساد یہ جنات میں پہلے دیکھا ہوا تھا۔ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے اس طرف عمیق اشارہ کیا ہے کہ چونکہ ان کو علم غیب نہیں تھا، فرشتوں کو علم غیب تو ہے نہیں، جی جی صرف علم غیب تو اللہ کی ذات کے پاس ہے، بے شک، تو انہوں نے اتنی بڑی بات کیوں کہہ دی، جی جو کہ جبکہ آج اگر دیکھا جائے تو قتل و غارت بھی کر رہا ہے، فساد بھی کر رہا ہے، خون ریزیاں بھی ہو رہی ہیں، جی جی تو انہوں نے آج اس وقت کیوں کہا، صحیح، اور جو کہ آج پوری ہو رہی ہیں، اس کے طرف اشارہ یہ دیا ہے کہ وہ تو ایک آگ کے شعلے سے بنا تھا، جن شیطان یعنی ایک آگ کے ایک عنصر سے بنا ہے۔ جی جی تو انسان کی تخلیق 4 چیزوں سے اللہ ذوالجلال کرنا چاہتے ہیں اور مرض وجود میں لانا چاہتے ہیں، آگ، ہوا، مٹی، پانی۔ جی تو انہوں نے کہا یہ چاروں چیزیں تضاد ہیں، جی جی پانی تو آگ نہیں، آگ ہے تو پھر پانی نہیں، جی جی وہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی جناب جی کہیں کا کہیں اٹھا کے پانی کو بھی پھینک دیتی ہے، آگ کو لے جاتی ہے، جی بجھا دیتی ہے اس کو۔ اس طرح جو ہے یہ ایک دوسرے کا تضاد ہے۔ تو جب یہ چاروں چیزیں ایک وجود میں ہوں گی تو وہ اس سے زیادہ جو ہے نا خون ریزی کرے گا اور سرکشی کرے گا۔ تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا اس کی حقیقت کو اور میں ہی جانتا ہوں، تم اس کا علم نہیں رکھتے۔ تو لہٰذا یہ جو انسانوں کو اللہ ذوالجلال نے اشرف المخلوقات بنایا، جبکہ وہ انسانوں سے پہلے مرز وجود میں آ چکے تھے، جیسے ملائکہ پہلے تخلیق ہے، پھر جنات کی ہے، پھر انسانوں کی ہے۔ تو اللہ ذوالجلال نے جنوں کو پیدا کیا ہے، لیکن افضل اور برتری اور عزت اور شان وہ اللہ ذوالجلال نے حضرت انسان کو دے رکھی ہے۔ جب انسان شیخ صاحب فرشتوں سے زیادہ افضل بھی ہے اور معزز بھی ہے، عزت والا بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو کبھی بھی جنات کو اپنے سے کوئی اعلیٰ چیز نہیں سمجھنا چاہیے، کوئی طاقتور چیز نہیں اپنے سے سمجھنا چاہیے، اور اس سے خوف زدہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے دل میں ان کا ڈر بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ کیا ایسے ہی ہے؟ ہاں، مومن کو جو جنات سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ صحیح۔ دیکھو نا، جو غیر مسلم ہے یا ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ اگر خوف زدہ ہوتا ہے تو وہ اس کی ایک کم علمی کی وجہ سے حماقت ہے کہ وہ جنات سے ڈرتا پھر رہا ہے، لیکن جو مومن ہے وہ تو صرف اللہ ذوالجلال سے ڈرتا ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے اس کو اشرف بنایا، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جنات جو ہیں وہ خود انسانوں سے ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، اور یہ انسان جب ان سے ڈرتا ہے تو پھر وہ ان پر غالب آتے ہیں۔ صحیح۔ دیکھو نا، انسان مثلا حضرت انسان 2 مرد ہیں، جی جی ٹھیک ہے نا، یا 2 قبیلے ہیں، ایک قبیلے کا دل میں دوسرے قبیلے کا رعب اور دبدبہ ہوتا ہے، لیکن جب میدان میں آتے ہیں تو پھر وہ خوف سارا اتر جاتا، اچھا
میں دیکھ لیتا ہوں ابھی. جب وہ قائم ہو جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، تو پھر وہ غالب بھی آ جاتا ہے. صحیح. ایسے ہی یہ تو مخلوقیں ہیں. جی جی. اگر انسان ڈر گیا تو پھر وہ غالب آ گئے، صحیح. اور اگر وہ ڈر گیا تو پھر یہ انسان غالب آ جائے گا. صحیح. یہ اس لیے انسان کو کم از کم مومن کو تو جنات سے یا مسلم کو جنات سے نہیں ڈرنا چاہیے. یہ جنات انسانوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، تو وہ انسان کو نقصان بھی تو پہنچا سکتے ہیں، حالانکہ انسان تو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. دیکھو چیز یہ ہے کہ یہ انسان ان کو تکلیف نہیں دے سکتا یا وہ انسان کو تکلیف دیتے ہیں. اس میں دونوں پہلو موجود ہیں کہ دیکھو جو سرکش قسم کے جنات ہیں، شیاطین ہیں، تکلیف دیتے انسانوں کو، جی. تو یہ بھی انسان بھی اس کے برعکس اس کو تکلیف دیتا ہے. صحیح. اس کو بلکہ جو ہے نا سزا دیتا ہے، مارتا بھگاتا ہے، جس سے وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتے ہیں. صحیح. مثلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، صحیح. اور ان کی اہلیہ نے انہیں پیغام بھیجا کہ آپ گھر آئیں. صحیح. وہ جب پیغام ملا تو فوراً اپنے گھر تشریف لے آئے. انصاری صحابی تھے. جب گھر آئے تو بیوی کہنے لگی کہ یہ دیکھو اندر جو سانپ پھر رہا ہے نا، میں اپنی شادی سے پہلے بھی اس کو کئی بار دیکھا ہے. صحیح. یہ جو سانپ پھر رہا ہے نا، جی جی. میں نے اس کو بھی دیکھا ہے، کئی بار دیکھا، اور میں اس کو خوب پہچانتی ہوں صحیح. کہ یہ وہی ہے. صحیح. اب صحابی رسول تھے، انہوں نے سب سے پہلے خطبہ پڑھا، صحیح. اللہ کی حمد بیان کی، ثنا بیان کی، اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، کیونکہ خطبہ مسنون خطبہ انہوں نے پڑھا. اس جی میں جی. پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اے شیطان، اللہ سے ڈر، اور میں تجھے وارننگ دیتا ہوں کہ تو فوراً میرے گھر سے نکل جا، اور اگر تو یہاں سے نہ گیا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، مار دوں گا. صحیح. تو جب صحابی رسول نے انہیں یہ بات کہی تو فوراً ہی وہ شیطان جن خوف زدہ ہوتے ہوئے وہ فوراً دروازے سے نکلا اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. صحیح. تو جب انسان کا اعتقاد ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، ایمان اس کا قوی ہو، تو پھر یہ تکلیف نہیں دے سکتے، صحیح. پریشان نہیں کر سکتے. تو جب اگر ڈر جائے، خوف زدہ ہو جائے، تو پھر وہ اس پر غالب بھی آ جاتے، پھر وہ اس کو تکلیف دیتے ہیں. صحیح. تو اس لیے اسی طرح الشیخ ابو بکر جزائری رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنا ایک واقعہ گھریلو بیان کرتے ہیں. صحیح. وہ کہتے ہیں کہ ہم باہر سے لکڑیاں لائے، رواج ہوا کرتا تھا آج بھی دیہاتوں میں کہ وہ مکان کی چھت پر اپنا جو ایندھن وہ اکٹھا کر لیتے ہیں، جی جی. تاکہ پھر وہاں سے اتارا اور استعمال کرتے رہیں. جی جی. تو فرمانے لگے ہم بھی اسی طرح وہ اس کو اوپر چھت پر پہنچانے کا جو بندوبست کیا، اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق وہ گٹھے بنائے اور اٹھا کر اوپر لے کے جا رہے تھے. صحیح. تو ہمشیرہ نے جو گٹھا اٹھایا ہوا تھا وہ ایک لکڑی کی بنائی ہوئی سیڑھی تھی. جی جی. تو وہ پاؤں پھسلا یا کوئی اور ہو گیا معاملہ کہ وہ ان کی رسی ٹوٹ گئی، تو وہ جو ان کے سر پر گٹھا تھا وہ نیچے لکڑیوں کا گر گیا. صحیح. جو ہی وہ گرا ساتھ ہمشیرہ بھی گر گئی. تو ان کی جو طبیعت تھی وہ غیر ضروری ہو گئی، پریشان ہو گئے، بیمار ہو گئی، اور جو ہے کانپنا شروع ہو گئی، خوف زدہ جو انسان انتہائی درجے کا ہوتا ہے. جی جی. تو فرمانے لگے کہ میں نے اٹھایا لیکن بہت پریشان تھی، میں نے سمجھا کہ شاید کوئی معاملہ ایسا بھی ہو گیا ہو کہ کوئی جن کی شرارت نہ ہو. صحیح. میں نے ان پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پڑھی. صحیح.
جب میں نے تلاوت کی تو وہ بولا اس میں میری ہمشیرہ میں کہ یہ اس نے جو لکڑی اٹھائی ہوئی تھی وہ گٹھا گرا ہے اور ہمارے ایک بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. یعنی وہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے وہ جنات؟ بیٹھے ہوئے تھے نیچے. تو اب ان کو تو علم نہیں تھا نا جی جی کہ یہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی تو میں نے اس کے عوض میں اس کے ریئیکشن کیا ہے، میں نے اس کو تکلیف دی ہے. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں تو علم نہیں تھا، نہ اس بچی کو علم تھا، تو لہٰذا تم اس کو چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ. صحیح. فرماتے ہیں پھر اس کی طبیعت جو ٹھیک ہوئی اور ان کو سکون ہو گیا. تو گویا کہ اگر یہ جنات انسانوں کو تکلیف پہنچانے پر ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی طاقت دی ہے، تو انسان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اور قوت دے رکھی ہے کہ وہ ان پر قابض اور ان پر اللہ ذوالجلال انہیں غلبہ نصیب فرمائے. شاہ صاحب، عقیدے کے حوالے سے ایک بڑا اہم سوال کہ جنات کے پاس بعض ایسے اختیارات ہیں کہ جو انسان کے پاس نہیں ہیں. تو کیا جنات کی مدد طلب کر سکتا ہے انسان؟ اس سے کوئی کام کروانا ہے اور ظاہر ہے اس کی طاقت سے باہر ہے، لیکن وہ کام جنات تو کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو طاقت دے رکھی ہے اس کام کی. تو کیا ہم جنات سے مدد طلب کر سکتے ہیں؟ اس معاملے میں بات یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے سورہ جن کی آیت نمبر 6 میں اس بات سے آگاہ کر دیا کہ کچھ لوگ تھے جو جنوں سے پناہ چاہتے تھے جی. اور ان کی پناہ میں آتے تھے. تو ان کے اس عمل کی وجہ سے جنات جو تھے نا وہ دلیر ہو چکے تھے. صحیح. ان کے دلوں سے لوگوں کا ڈر اور خوف ختم ہو چکا تھا. صحیح. اور ایسے ہوتا تھا کہ وہ لوگ جب صحراؤں میں یا جاتے قافلے جاتے اور جنگلوں میں یا کسی ایسی جگہ پر اپنے راستے سے دور چلے جاتے اپنی آبادی سے، تو وہاں جب پڑاؤ ڈالتے، وہاں اترتے، تو ان میں ایک آدمی بآواز سے بلند کہتا کہ اے اس علاقے کا جو جنوں کا سردار ہے، بادشاہ ہے، ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں. صحیح. وہ ہماری حفاظت کرے، ہمیں کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کوئی جن پوت ہمیں تکلیف نہ دے. صحیح. تو وہ جن جو تھا سردار اس علاقے کا، کیونکہ سردار چودھری وہ جنوں میں ہو یا انسانوں میں ہو، ان کا اثر رسوخ تو ہوتا ہے نا. جی جی. جیسے کئی علاقوں میں جو چودھری ہوتے ہیں، ان کا اپنے علاقے میں، اپنے بستی میں، اپنے جو ہے اس علاقے میں ایک اثر رسوخ ہوتا ہے، ایک نام ہوتا ہے. جی جی. تو لہذا جب یہ آدمی قافلے والے وہاں کہتے تو وہ جن اپنے متحدوں کو کہتا بھی بات یہ ہے کہ لوگ اترے ہیں اور انہوں نے ہم سے مدد چاہیے. جی جی. انہوں نے ہم سے مدد مانگی ہے، لہٰذا ہم ان کی آج حفاظت کریں گے، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے. تو گویا کہ غیر اللہ سے انہوں نے مدد مانگی. صحیح. تو اصل تو نفع نقصان کا مالک تو اللہ کی ذات ہے. بے شک. جن بھی اگر تکلیف دینا چاہیں تو جب تک اللہ ذوالجلال نہیں چاہیں گے تو اس وقت تک تو تکلیف نہیں دے سکتے. جی جی. بے شک. جیسے کوئی بیماری ہے، مرض لائق ہوتی ہے، ایسے ہی جنات اگر کسی کو چمٹتے ہیں یا تکلیف دیتے ہیں یا پریشان کرتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا. صحیح. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سے صحابی بیان کرتا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کے گواہ ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح ہمارے ساتھ ہوتے، ہم آپ کے ساتھ ہوتے، تو رات پڑ جاتی تو آپ کہیں پڑاؤ ڈالتے. جی جی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں یہ ارشاد فرماتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور ہمارا قافلہ یہاں آیا ہے، ہمارا رب بھی اور تمہارا رب بھی وہ ایک اللہ ہے. صحیح. لہٰذا ہم اس اللہ کے حکم سے تمہیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہاں سے کوچ کر جاؤ
اور ہمارے قافلے نے یہاں رات گزارنی ہے، کوئی تکلیف نہ دے۔ صحیح تو وہ وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر وہ وہاں سے چلا جایا کرتے تھے۔ صحیح تو اب یہ دیکھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان لوگوں کا جو غیر مسلم تھے یا کلمہ نہیں پڑھا تھا یا عرب کے لوگ تھے جو جنوں سے پناہ چاہتے تھے، تو اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ غور کریں کہ ہمارا اور تمہارا رب صرف اللہ ہے، صحیح تو لہٰذا ہم اللہ ذوالجلال کے حکم سے تمہیں آگاہ کرتے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ یعنی بجائے ان سے ڈرنے کے ان سے پناہ مانگنے کے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتے حفاظت میں، جیسے قرآن مجید فرقان حمید بھی اس بات پر شاہد ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہے، اور ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ہم جنوں سے ڈرے نہیں بلکہ ان کو ڈرائیں۔ صحیح اور وہ کس طرح؟ اللہ ذوالجلال کی پناہ میں آ کر۔ بے شک۔ شاہ صاحب، یہ جنات کا انسانوں کو نقصان پہنچانا، اس کے جو واقعات ہیں ہمیں احادیث سے بھی کوئی ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جنات نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کو ایسی کوئی تکلیف پہنچائی ہو؟ محترم، اس کے بارے میں یہ ہے کہ متعدد واقعات، ایک تو واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کی غرض سے کسی علاقے میں پہنچے، تو وہاں تلاش کیا کہ کوئی کرائے پہ مکان مل جائے تاکہ میں اپنا سامان اتاروں اور پھر صبح وہ سامان منڈی پر لے جاؤں۔ تو 2-4 دن یا ہفتہ 10 دن یہاں ٹھہرنا ہے، تجارت کی غرض سے کوئی 1-2 دن تو نہیں، ہفتہ 2 ہفتے لگ جاتے تھے، ان کے دور دراز کا سفر ہوتا تھا۔ جی بالکل۔ تو پتہ کرنے پر یہ خبر ملی کہ اس بستی کے آخر کونے پر ایک مکان ہے اور وہ خالی ہے۔ صحیح۔ اس کے مالک کو ملے، وہ کہنے لگے یار کرایہ وغیرہ کیا لینا، میں نے، تم نے 2-4 دن یا ہفتہ 10 دن رہنا ہے تو تم رہو۔ صحیح، خالی پڑا ہوا ہے، خالی پڑا ہوا وہیں تم چلے جاؤ، اپنا سامان اتارو، رہ جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں یار، جو بھی بڑھنا کرایہ اس کا میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگے بھی کیا لوں؟ جو بھی لوگ وہاں جاتے ہیں کوئی چیز ہے وہاں، پتہ نہیں کیا جنات ہیں یا کیا ہے، جو ان کو اتنی تکلیف دیتے ہیں کہ وہ دوسرے دن ہی بھاگ جاتے ہیں وہاں۔ صحیح۔ تو فرمانے لگے کہ کوئی بات نہیں، میں رہوں گا اور جو بنے گا آپ کا میں کرایہ بھی دوں گا۔ صحیح۔ اور آپ نے وہاں سامان اتارا اور رات لیٹ گئے۔ تو رات کی تاریکی میں ایسے ہوا، فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا کہ ایک کونے سے آگ کی طرح ایک شعلہ جو ہے نا وہ میری طرف بڑھ رہا ہے۔ صحیح۔ تو میں نے کہا کہ عبداللہ آج تمہاری بھی رات آخری رات ہے۔ پہلے اتنے واقعات یہاں ہوئے ہیں اور لوگوں نے بتایا ہے، اور مالک مکان بھی کہہ رہا ہے، بستی والے بھی کہہ رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ آج تمہاری بھی آخری رات ہے، کیونکہ اتنی کوئی سخت چیز یا کوئی سرکش قسم کا جن ہے، جی جی، تو تمہاری بھی آخری رات ہے آج۔ صحیح۔ فرمانے لگے اتنا خوف زدہ تھا لیکن میں ڈرا نہیں، میں نے سوچا قرآن مجید کا کوئی مقام پڑھوں۔ صحیح۔ اچانک سورہ المومنون کی آخری آیات بینات میری زبان پہ جاری ہوگی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان له بہ فانما حسابہ عند ربہ۔ فرمان لگے میں جو پڑھتا گیا تو ایسے ہوا، مجھے محسوس ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جیسے ایک آگ جل رہی ہو اور اس کے اوپر پانی ڈالا جائے تو جیسے اس کا وہ شعلہ ختم ہو جاتا اور دھواں سا نکلنا شروع ہو جاتا، ایسی کیفیت ہوئی۔ اور ہونے کے بعد وہ پرسکون ہو گیا ماحول۔ صحیح۔ میں نے رات گزاری، لوگ صبح دیکھ رہے تھے بھی وہ بھی مر گیا ہوگا۔
جو رات یہاں کوئی آیا ہے اور کرائے پر رینٹ پر رہا ہے، تو میں ملا سب کو، لوگ حیران تھے۔ 1 دن 2 دن، میں تقریباً 15 دن وہاں رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ صحیح۔ میں نے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سارا واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا کہ ابن مسعود، آپ نے اللہ کا قرآن پڑھ کے اس جن کو جلا دیا ہے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ رہی کہ آپ نے سوال کیا صحابہ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو اس سے بڑھ کر اور ہمارے پاس دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہیں، جی جی، اور فرماتے ہیں کہ ایک سرکش قسم کا جن آگ کا شعلہ لے کر آیا اور وہ میری طرف بڑھ رہا ہے اور قریب ہے کہ وہ میرے چہرے کو جلا دیتا۔ صحیح۔ تو میں نے فوراً اس کو آگے بڑھ کر پکڑا اور میں نے اس کی گردن کو اتنا دبایا کہ اس کی زبان کا لاب جو ہے وہ میرے یعنی کہ ہتھیلی پر یا ہاتھ پر لگا ہے، اور اس کی ٹھنڈک میں ابھی بھی محسوس کر رہا ہوں۔ جب صحابہ کو یہ بات بیان کی جی جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک سرکش تھا اور اس کے پاس آگ کا شعلہ تھا اور وہ مجھے جلانے کے لیے آیا تھا۔ صحیح۔ تو کیا جلانا کسی کو تکلیف سے کم ہے؟ جی جی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو پکڑ لینا، تو پھر وہ فرمانے لگے مجھے اپنے بھائی کی وہ دعا یاد آئی، تو اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ سلیمان علیہ السلام کی کون سی دعا مطلب یاد آئی نبی علیہ السلام کو؟ ان کی دعا یہ تھی کہ یا اللہ مجھے جو سلطنت اور حکومت دے وہ کسی اور کو نصیب نہ کرنا، کسی اور کو نہ دینا۔ تو لہٰذا سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی جنوں پر، جی جی، تو اگر میں اس کو باندھ لیتا تو پھر وہ میں اس پر غالب آ جاتا، اس کو گرفتار کر لیتا، تو اس لیے یہ مناسب میں نے نہیں سمجھا، صحیح، تو اس لیے میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا تھا۔ اور دوسری بات ایک روایت میں اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیتا اور مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ آیا تھا نا تکلیف دینے کے لیے، جی جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے، تو فرمایا کہ میں نے اسی وجہ سے اس کو نہیں گرفتار کیا یا باندھا نہیں، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بھائی کی ہوئی دعا جو ہے اس میں میں مخل ہو سکوں، صحیح، تو لہذا اس لیے یہ چیزیں تکلیف دیتے ہیں۔ تو ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور وہ آ کر کہنے لگے کہ آج رات مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، بہت پریشانی ہوئی ہے، صحیح، اور میں اتنا بے چین تھا کہ جس کی انتہا ہی نہیں، میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ صحیح، یعنی گزشتہ رات یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے۔ صحیح، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ نہیں یاد تھا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ نہیں یاد تھا؟ یہ کیوں نہیں تو نے پڑھا؟ صحیح، اس موقع پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے، رات کے وقت پڑھ لیتا ہے، ساری رات پھر وہ اللہ کے امان میں آ جاتا ہے۔ صحیح، وہ جن ہوں، شیطان ہوں، سانپ ہوں، بچھو ہوں، کوئی بھی چیز، کوئی بھی ضرر دینے والی، وہ کوئی بھی مخلوق ہے، وہ انسانوں میں ہو یا جنوں میں ہو یا پھر حشرات العرض ہوں، اللہ ذوالجلال پھر ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ ان کی شرارتوں سے اور ان کی تکلیف دینے سے حفاظت کے لیے اللہ ذوالجلال کا ذکر وہ ضروری ہے۔ اچھا شاہ صاحب، یہ ہمارے ہاں عام طور پر ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ کسی کے گھر میں جو ہے نا جناب جنات نے بسیرا کیا ہوا ہے، جنات، تو ایسا ممکن ہے کہ جنات کسی کے گھر میں بسیرا کر لیں، وہاں پر رہائش اختیار کر لیں؟ بھائی عبداللہ یوسف صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت فرمائے۔ یہ معاملہ جو ہے نا بہت حساس ہے، صحیح، خاص کر کے ہمارے معاشرے میں اس وقت، جب کہ نافرمان اولادیں، جی جی، اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے تو دعا کرتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو
والدین کا فرما بردار بنائے آمین اور قرآن و سنت کا عامل بھی بنائے۔ آمین۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو اصل چیز ہے کہ جنات رہتے ہیں گھروں میں، جی جی اس کا انکار نہیں، صحیح، ان کا بسیرا ہوتا ہے، وہ میں آگے تفصیل بتاتا ہوں۔ صحیح، نمبر دو کہ یہ جو ہمارے عامل ہیں، غلط کی کاریاں کرنے والے، غلط قسم کے لوگ، پیسہ بٹورنے والے، جی جی یہ خوف زدہ انتہا سے زیادہ کر کے یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ تمہارے گھر جنات ہی ہیں، اور یہ سارے کا سارا کام ان کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے، لہٰذا ہمیں اتنی بھاری رقم مانگتے ہیں، اس کا ہدیہ کہہ لو، وہ مانگتے ہیں، مانگنے کے بعد وہ جو ہے ان کو کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں سے جنات کو بھگا دیں گے اور نکال دیں گے۔ صحیح، وہ بھی غلط تاثر دے کر غلط انداز سے لوگوں کی جیبیں صاف کرتے ہیں۔ صحیح، ایک دوسرا ہے وہاں کے رہائشی، مثال کے طور پہ جوائنٹ فیملی ہے، جی جی میں عام کی نہیں بات کر رہا ہوں، لیکن واقعات جو رونما ہوتے رہتے ہیں، صحیح، میں نے ان کی دلائل پیش کرنے ہیں جی جی تاکہ ہمارے ناظرین کو ان دونوں پہلو سے آگاہی مل جائے، اور صحیح، پھر وہ اس پر خود جو ہے وہ تجزیہ کرے، مشاہدہ کرے، غور و خوض کرے کہ کیا معاملہ ہے۔ صحیح، نمبر ایک، مثال کے طور پہ اولاد ہے، جی جی ان کو پتہ ہے امی جی نے چابی کہاں رکھی ہے گلے کی جی یا سیف الماری کی، اچھا مائیں کیا کہتی، میں نے جہاں رکھی اس کا کسی کو علم نہیں، صحیح، حالانکہ اس کو کیا علم ہے کہ کسی کو علم ہے کہ نہیں، جی جی جو تینوں تاؤں کے نیچے سے دیکھ لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈ لیتے ہیں بچے، جی جی تو وہ چابی آپ کی رکھی ہوئی نہیں تلاش کر سکتے، کہاں آپ نے رکھنی، گھر میں ہی رکھنی نہ کہیں، جی جی ان کو بھی تجربہ ہوتا ہے۔ ہاں جی اچھا وہ ایسے بچے جن کا جیب خرچ کم ملتا ہے اور ان کے دوستانہ ماحول میں زیادہ خرچہ، ڈیمانڈ زیادہ، وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہاں سے چابی لی، پیسے نکالے، 10,000 ہے تو اس میں 2,000 نکال لیا، صحیح، 20 ہے تو 3-4 ہزار نکال لیا۔ اب کیا ہے، ہائے ہائے ساڑھے کارتے جن آ گئے، جن پیسے نکال رہے ہیں۔ جی جی اچھا وہ بھی اب اس کے ذہن میں، اس کے کان میں بات پڑ گئی کہ امی جی ابو جی کو بتا رہی تھی کہ ہمارے گھروں میں نا ایسے لگتا ہے جیسے جنوں کا بسیرا اور ہمارے پیسے چوری ہو گئے۔ جی جی اب وہ قائم ہو گیا، بھئی ٹھیک ہے، جنہ دی اسی تسی جن، وہ کیا ہے، میں ہی جن ہوں۔ جی اب جی اس نے شروع کر دیا، کبھی اپنی استطاعت میں زیادہ نکال لیے، کبھی کم، کبھی زیادہ، کبھی جیسے دیکھا ویسے کر لیا کام، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں یہ جو معاملہ ہے، جی جی اب کام کون کر رہا ہے، مرد کر رہا ہے، جی وہاں کا فرد کر رہا ہے گھر کا، جی جی یا جوائنٹ فیملی ہے تو ان میں کوئی بھی ایسے تعلق رکھنے والی بہو ہے یا وہ جو گھر میں بذات خود جو لڑائی بھی وغیرہ ہوئی بھی ہے، لڑائی ہوئی ہے تو وہ کام ہو رہا ہے تو وہ کیا ہے، وہ جن لے گئے ہوں گے، ہمیں کیا پتا جی۔ اچھا وہ بابوں کی طرف اب نکل پڑی ہیں، اب وہاں پہنچیں گے تو وہ کیا کہیں گے، ہاں ہاں آپ کے گھر سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی جنات کا بسیرا ہو گیا، جی مجھے وہاں جانا پڑے گا، میں اندازہ کروں گا، میں یہ دیکھوں گا، وہ کروں گا، آپ کو میں کر دیتا ہوں، عمل کر دیتا ہوں اور سارا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا صحیح بھی خرچہ شروع ہو گیا، صحیح اب اس کو یقین ہو گیا بھی یہ بابے کے پاس جانا شروع ہو گیا، وہ اپنا کام جاری رکھے۔ صحیح اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ کیا حقیقت میں بھی جنات وہاں رہتے ہیں؟ جی جی وہاں دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنات گھروں میں بھی رہتے ہیں۔ صحیح ایک جن ہے، جی جی جب وہ مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، جو سردار ہوتا ہے قافلے کا، تو وہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، اللہ ذوالجلال کو یاد نہیں کیا جاتا، یا داخل ہوتے وقت اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا نہیں پڑھی، جی جی یا کھانا کھانے لگا تو اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، جی جی ٹھیک ہے نا، تو وہ آواز دیتا ہے بھی آؤ آج ہمارا یہاں رہنا بھی ہے اور کھانا بھی یہاں ہے، کھانا بھی ہے، تو یہاں رہنا، ان جی کا جی وجود یہاں رہنا، گھر میں
ایک دوسرا آپ نے فرمایا کہ جو غیر آباد مکان ہیں مثال یا کمرے ہیں، جی جی مثال کے 2 کمرے 3 کمرے یوز ہو رہے ہیں اور ایک کمرہ پڑا ہے سٹور کی شکل وہاں کوئی میں، جاتا ہی نہیں یا ہے، ویسے ہی اوپرلی منزل پر جاتا ہی نہیں کوئی، جی وہاں سامان رکھا ہے، کبھی کبھار جانا آنا، وہاں وہ بسیرا کر لیتے ہیں۔ صحیح، اب جہاں یہ یقین ہو جائے کہ یہاں جنات ہیں، بعض لوگ آ کر کہتے ہیں جی بہت خوشبو آئی تھی ہمارے گھر سے، یا صحیح، کبھی بدبو بھی بہت زیادہ اور عجیب قسم کی بدبو بھی پائی جاتی ہے۔ صحیح، تو یہ دونوں چیزیں، یا ایسا معاملہ کہ دروازے کے کھلنے کی بند ہونے کی آواز، یا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لائٹیں جل رہی ہیں تو بند ہو جاتی ہیں، جی یا جی بند ہے تو جلا دی جاتی ہیں، جی جی یہ ان کی شرارتیں ہو سکتی ہیں۔ صحیح، اب ایسی جگہ پر، ایسے مکانات جہاں رہائش پذیر ہیں لیکن ان کی تکلیفوں کی وجہ سے یا پریشان کرنے کی وجہ سے انسان پریشان ہے، اس کے لیے کیا ہے کہ وہ گھر والے خود وہاں اللہ کے قرآن کی تلاوت کا اہتمام صحیح، کریں، اللہ کے قرآن یعنی اس کی طرح کی چیزیں اگر ان کو دکھائی دے رہی دکھائی ہیں دے رہی ہیں، تو کوئی معلوم ہو گیا ہے، تو ان کو ڈرنے کے بجائے، پریشان ہونے کے بجائے، کسی عمل کے جانے کے بجائے پاس، وہ خود کیوں نہیں عمل کرتے؟ صحیح، وہ خود کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر غور کرتے اور عمل کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں یہ جنات بھاگ جاتے ہیں۔ بالکل، ان کو چاہیے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کریں انسان۔ جی جی اور اس طرح جو ہمارے عاملین ہیں جو توحید و سنت کے ساتھ وابستہ ہیں اور مذہبی خالصتاً مذہبی لوگ ہیں اور وہ علاج معالجہ روحانی کرتے ہیں، جی جی اور اسی طرح یہ ہمارے وحید عبدالسلام بالی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے بہت پیاری بات اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایسا محسوس ہو تو پھر سورہ صافات جی 23واں پارہ سورہ یاسین کے بعد والی صورت، یہ تو مشہور ہے سورہ یاسین کا حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ ہر گھر میں پڑھی بھی جاتی ہے اور اس کا علم بھی۔ جی اس جی کے بعد والی جو صورت ہے صافات ہے، جی جی فرمایا اس کی 1 آیت سے لے کر 10 آیات، 10 تک یہ آیات بینات پڑھی جائیں۔ صحیح، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا الی آخر، یعنی 10 آیات جو ہے ان کو پڑھا جائے تکرار کے ساتھ، بار بار یعنی بار بار پڑھا جائے، صحیح، اور پڑھنے کے بعد پانی کو دم کیا جائے۔ صحیح، دم کرنے کا طریقہ کہ اس میں لعاب دہن جو ہے وہ شامل ضرور ہونا یعنی چاہیے، تھتکارنا جس کو ہم دھتکارنا، کہتے ہیں، تھو جسے تھو کرنا ہاں جیسے، تھو تھو کرنا ہے، اس انداز کے ساتھ، اور اس کے پھر وہ چھینٹے لگائے جائیں گھر میں، گھر کے مختلف کونوں میں، یعنی کونوں میں لگا دیں یا سارے گھر میں، مثلا دیواروں کے ساتھ لگا دیں یا ان کے چاروں کونوں میں لگا دیے جائیں۔ صحیح، جتنا بھی 3 مرلے کا ہے تو 3 مرلے کے حساب سے چاروں کونوں میں لگا دیں، زیادہ چھوٹا ہے اگر ایک کمرے میں رہ رہے ہیں تو چاروں کونوں میں لگا دیں۔ صحیح، تو اس کی تلاوت، پھر پانی پر دم کرنا اور اس کے چینٹے لگانا، یہ عمل جو ہے وہ انشاءاللہ الرحمن جنات کی اس شرارتوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ صحیح، تو دوسری رہی بات، جنات چیزیں چوری کرتے ہیں، تو وہ عمل جو ہے وہ معاملات کچھ اس سے برعکس ہیں، ہٹ کر ہیں۔ ایسا ممکن ہے جنات کا چوری کرنا؟ چوری کرنا تو ممکن ہے، صحیح، لیکن ہر گھر میں، ہر دوسرے گھر میں چوری ہو رہی ہے، جی جی اور اس دور میں خاص کر کے تو یہ ذرا جو ہے نا مشکوک بات لگتی ہے، مشکوک ہے صحیح، کہ ہر گھر میں ایسے۔ مجھے یاد آیا کہ مجھے ایک گھر جانا اتفاق ہوا، انہوں نے بلایا کہ ہمارے گھر سے پیسے چوری ہو گئے۔ صحیح، ان کے کچھ افراد اب بھی ماشاءاللہ زندہ ہیں اور الیکس اب بھی جاری ہے۔ صحیح، تو میں وہاں گیا ان کے گھر، اور جانے کے بعد میں نے جائزہ لیا۔ جی میں نے پوچھا کہ آپ کے گھر کوئی؟ نہیں جی نہیں، ساڑھے گھر 2-4 افراد ہیں۔ میں نے کہا اور کام کرنے والی؟ جی کام کرنے والی جو آتی ہے وہ صرف باہر اس کمرے میں نہیں جاتی،
صحیح. دیکھو نا کوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کو پرکھنا ہوتا ہے. جی جی. اچھا میں نے کہا کوئی اور؟ انہوں نے کہا ہاں میری جو ہے نا نواسی، جی جی. یعنی کہ بیٹی کی شادی کسی گاؤں میں ہوئی تھی، جی جی. تو وہ آئی ہوئی ہے میٹرک کے پیپر دینے کے لیے، یعنی صحیح. تیاری کر رہی ہے، پیپر دینے ہیں، وہ آئی ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا کہ میں ایک عمل کرنے لگا ہوں جی جی. اور پڑھائی کر کے جا رہا ہوں، صحیح. اور اگر کل تک وہ پیسے اسی جگہ پر نہ پڑے ہوئے تو وہ جو ہے نا جنات اس کو مار مار کے اس کا برا حشر کر دیں گے، جو چور ہے. جو چور ہے. صحیح. اچھا یہ میں نے کہا، اور میں نے کیونکہ آواز اتنی بلند کی کہ دوسرے کمرے تک میری آواز پہنچ جائے. صحیح. اور میں نے کہا خالہ جی انہیں اگر کسی نے نہیں بھی بات میری سنی تو ان کو سنا دینا کہ وہ حضرت نے جو ہے نا ڈیوٹی لگا دی ہے. صحیح. مطلب یہ تھا کہ پتہ چلے، کیونکہ جنات کا کام یہ نہیں، صحیح. کوئی فرد ہی تھا گھر کا. گھر کا فرد تھا. کیوں کہ وہاں اور چیزیں جو پڑی ہیں جی جی. گولڈ کی وہ وہیں پڑی ہیں، صحیح. پیسے گئے ہیں. جی جی. اگر جنات آتے تو پھر سارا کچھ لے کے چلے جاتے، پھر ٹھیک ہے کیا وہ ان جی کو جی. وہ بھی تو کسی کے استعمال میں آ سکتے. جی جی. اگلا دن ہوا تو مجھے فون آیا کہ آپ صاحب مبارک ہو. میں نے کہا خیر مبارک کیا ہوا؟ کہنے لگی 1000 روپیہ اس نے خرچ کر لیا ہے صحیح. اور 49,000 روپیہ ہمیں واپس دے دیا ہے، صحیح. اور کہا کہ امی وہ قاری صاحب کو کہو کہ وہ جن کو کہو کہ مجھے مارے نہ. صحیح. یعنی کہ وہ نواسی تھی یعنی ان کی. جی نواسی تھی. صحیح. تو پھر میں نے کہا بھی اب اس کی بھی تم نے پردہ ڈالنا ہے کہ کسی کو بتانا نہیں، صحیح. تاکہ اس کی بھی عزت رہ جائے. جی جی. تمہارے پیسے بچ گئے ہیں. تم بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ خود کرتے ہیں. صحیح. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جی جی. یقین نہیں آتا کہ اس نے کام کیا. جی جی. اور بات لمبی نہ ہو جائے، مغل پورہ کا واقعہ ہے کہ وہ جوائنٹ فیملی تھی. صحیح. باپ باہر تھا اس کا اور ایک بھائی یہاں تھا، اور وہ بچہ جو تھا وہ ذرا کہ میرا باپ باہر ہے، جی جی. خرچہ ملتا رہا کھلا. پھر کوئی وقت آیا کہ خرچہ کم ہو گیا، جی جی. اس نے وہ ساتھ والے چاچو کا بس وہ پیسے چرانے شروع کر دیے. صحیح. میرے پاس ہے. میں نے کہا بھی بات یہ سیدھی سی، ہمیں تو اتنا جو عاملوں کی طرح باتیں نہیں آتی. صحیح. سب سے پہلے میرا دل کہتا ہے کہ جنوں کا کام یہ نہیں. یار ایک 5,000 رکھا اس میں 1000 اٹھانے کا تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. جی جی. جنوں کو کیا تکلیف ہے کہ وہ باقی 4,000 کیوں نہیں لے کے گئے. صحیح. میں نے کہا آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے، صحیح. وہ جا کے تلاش کر لو. کون ہے؟ میں نہیں، علم غیب اللہ کی ذات کے پاس ہے. باقی اندازہ اور مشاہدات تجربات کی دنیا میں آپ کو بات کر رہا ہوں، اتنا تجربہ اللہ کے فضل سے ہو چکا ہے. صحیح. یقین جانے کہ 3 مہینے بعد اس نے وہ اپنے بھتیجے کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. صحیح. 3 مہینے پھر بھی اس کو لگے. صحیح. اور اس نے مجھے بتایا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس آتے ہیں ہم پھر ان کو کہتے ہیں کہ یار ہمیں بتانا ذرا. صحیح. آپ کی مہربانی ہوگی کہ یہ جنات کے سارے کام نہیں ہیں کہ جو انسان ان کی زد میں جی جی. کرے جا یہ رہے ہیں. سارے کام ان کے سر ڈالی جاؤ. سال ڈالی جاؤ. جی. ایسے تو پھر وہ قاتل بھی کہے جی میں نہیں قتل کی تو جن قتل کر گئی. جی. وہ کیوں نہیں ہوتا؟ صحیح. صرف یہ گھر کے پیسے چرانے میں کہ وہ جنات کا کام ہوتا ہے. صحیح. تو اس لیے محترم ہمارے ناظرین کو بھی ان چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے. صحیح. میرا مشورہ یہ ہے سب سے پہلے کہ یہ اگر کوئی پیسے چوری ہوئے ہیں جی جی. تو فوراً یہ اپنی زبان سے نہیں کہہ دینا چاہیے کہ یہ جنات کا کام ہے. صحیح. پہلے تحقیق کر لینی چاہیے. تحقیق کر لینی چاہیے. جی جی. نظر رکھنی چاہیے. صحیح. اس کا طریقہ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ پیسے رکھ رہے ہیں نا، جی جی. وہاں سے اٹھا لیں. صحیح. میں تو یہاں تک کہہ دیتا ہوں اگر مثلا مرد کے چوری ہو رہے ہیں نا، جی جی. ٹھیک ہے بیوی ہم سفر ہے، سارے معاملات ہیں، بہت فرما بردار، عزت توقیر سارا کچھ لیکن کام پھر بھی کرتی ہے. لالچ انسان سے کچھ بھی انسان سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ جی بھی جی. معاملات
میں ان بیویوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ جناب جی میرے خلاف محاذ قائم ہو جائے، یا مرد ہے جی جی وہ بیوی کا جی آج ایک انگوٹھی چوری ہو گئی، آج دوسرا رنگ چلا گیا، آج تیسرا، یہ چیز، ان چیزوں کو جو ہے نا روک تھام کے لیے سب سے پہلے اگر خاوند ہے تو وہ اپنے پیسے جو ہے نا وہ اس جگہ پہ رکھے جس جگہ پہ نہ بیوی کو پتہ ہو اور نہ صحیح بچوں کو پتہ ہو۔ صحیح اور اگر میاں بیوی ایسے محبت اور پیار اور ہم آہنگی ہے جی جی کہ وہ پیسے لا کر بیوی کو پکڑاتا ہے، جی جی اور وہ بیوی جو ہے وہ پیسے ایسی جگہ پر رکھے کہ کسی اور کو اس کا علم نہ ہو کہ کہاں رکھ رہے، یعنی حفاظت کرے جس طرح بھی حفاظت ہو آپ سکتی کرے، ہے۔ خود صحیح کرے، اور اگر تالے میں ہے تو اس کی چابی جو ہے وہ اپنے پاس رکھے۔ صحیح اس کا یہ بعض اوقات بھی ہوتا ہے کہ عورت نے چابی رکھ دی کسی جگہ پر، جی وہاں سے بچے نے اٹھائی اور ڈپلیکیٹ جا کر بنوا لی، بالکل، یہ تو آج کل آسانی سے بن جاتی آسانی ہے۔ سے بن رہی ہے۔ جی مجھے یاد آیا کہ یہ سن 95 کی بات ہے، جی جی اس وقت یہ مشینریاں جدید جو تھی نا جی جی چابی بنانے والی یہ نہیں تھی، اب تو فوراً بنا دیتے ہیں، اب تو بن جاتی ہے۔ 150 روپے میں۔ اچھا اس نے کیا کیا، اس بچے نے کہ وہ صابن ہوتا نا جی یہ جی کپڑے دھونے والا، ہاں جی اس کے اوپر اس چابی کی یعنی کہ چھاپ بنا لی۔ چھاپ بنا لی، جی جی یہ نیگیٹو بنا لیا، جی تصویر بنا لی اس کا، یعنی کہ چھاپا لگا لیا۔ جی جی وہ صابن جو ہے نا جی وہ لے کے گیا چابی بنانے والے چابی کے پاس۔ بنانے والے کے پاس، صحیح اور اس نے وہ اس کو پکڑ لیا۔ اس نے صحیح کہا یہ کیا ہے؟ صحیح یہ امی نے کہا تھا چابی بنوا کے لاؤ۔ صحیح ان کا بھی امی نے کہا وہ چابی کہاں، جس یہ صابن کے اوپر کیسا بنا؟ صحیح تو اب وہ تو اس کو بھی پتہ چل گیا بھی یہ کدھر سے آیا بچہ، صحیح اور اس طرح اس نے اس کو پکڑ آگاہ کر دیا گھر والوں کو، اور یہ بات ہمارے تک بھی پہنچ گئی کیونکہ میں وہاں خطیب تھا ان کے محلے کی مسجد میں، اور مجھے پتہ چلا کہ بچے نے یہ حرکت کی ہے۔ صحیح تو بتانے کا مقصد اپنے ناظرین کو کہ اس طرح چابی ڈپلیکیٹ بن جاتی ہیں، بالکل اس کی وجہ سے وہ فوراً ان کی جو ہے نا وہ رکھوالی کریں، اور تاکہ ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ اور اگر ایسے معاملات نہیں ہیں گھر میں، جی جی پھر ہوتا ہے مثال کو صرف میاں بیوی ہیں جی جی تو کوئی ایسا کام ہو رہا ہے تو پھر وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، جی جی ذکر و اذکار کریں، اور وہاں شیطانی جنات کو بھگانے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ ضروری جاری رکھا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ تو لیجیے ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے جنات کے حوالے سے ضروری معلومات سیکھی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں جنات سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ، ذکر اذکار کے ساتھ، اور اپنی چیزوں کی حفاظت کر کے خود سے ہم نے اپنا بچاؤ کرنا ہے، اور ایسا نہیں کرنا ہے جیسا کہ شیخ محترم نے بتایا کہ چیزوں کا نقصان کوئی اور کر رہا ہے اور ہم اسے جنات کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ تو لیجئے ناظرین، آج کے پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں، تو نئے پروگرام میں نئی معلومات کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔